बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ़िरौन की मुकम्मल ज़िंदगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फ़िरौन के साथ जंग, अल्लाह ताला का फ़िरौन पर सख्त अज़ाब और फ़िरौन की लाश आज कहाँ है, इन सब के बारे में तफसील से जानेंगे। दोस्तों, फ़िरौन की पैदाइश एक शर्मनाक तरीके से हुई। उस दौर में मिस्र के सब बादशाह अपनी बहनों से शादी करते थे ताकि उनकी बादशाहत किसी और के पास ना जा सके, और इसी वजह से फ़िरौन के वालिद तूतम खानम ने भी अपनी बहन से शादी की थी। तूतम खानम आज से 3500 साल कबल मिस्र का बादशाह था और वो एक जल्लाद था, लोगों पर बहुत जुल्म करता था। फ़िरौन का बायां पाँव बचपन से ही कमज़ोर था और वो लंगड़ा कर चलता था। जदीद रिसर्च के मुताबिक उसकी लाश की मम्मी के करीब से 130 छरियाँ मिली हैं, जिनसे साबित होता है कि वो लंगड़ा कर चलता था। माहिरीन इसके लंगड़ाने की वजह भी यही बताते हैं कि जो उसके वालिद ने अपनी ही बहन से शादी की थी। इसी शर्मनाक तरीके से फ़िरौन की पैदाइश हुई थी। फ़िरौन शहर अस्फ़हान का एक गरीब अतार था। जब अपने शहर में उस पर कर्जा बढ़ गया तो उसने मुल्क शाम जाने का फ़ैसला किया। चनाचे वो मुल्क शाम चला गया, लेकिन उधर भी उसे कोई काम ना मिला। उसने मुल्क शाम में देखा कि तरबूज का कारोबार वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसने तरबूज का कारोबार करने का सोचा। एक बड़ी वजह यह भी थी कि तरबूज मुल्क शाम में बहुत सस्ते थे, जबकि उसके शहर अस्फ़हान में बहुत ज़्यादा महंगे थे। इसलिए उसने मुल्क शाम से तरबूज खरीद कर अपने शहर अस्फ़हान में बेचने का इरादा किया। जब वो तरबूज लेकर अपने शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे काफ़ी जगहों पर टैक्स देना पड़े, और जब वो अपने शहर अस्फ़हान में पहुंचा तो उसके पास सिर्फ एक ही तरबूज बचा था। इस तरह उसे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो मिस्र के बादशाह को इन तमाम वजूहात के बारे में बताना चाहता था कि लोग अपनी मर्ज़ी के टैक्स ले रहे हैं, लेकिन वो मिस्र के बादशाह तक नहीं पहुंच सकता था। उन्हीं दिनों मिस्र में एक वबा फूट पड़ी और बहुत से लोग उस वबा में मारे गए। इसीलिए उसने फिर कब्रिस्तान में अपने डेरे लगा लिए, और जब भी कोई लाश आती तो वो लाश दफनाने से पहले उनसे टैक्स हासिल करता, और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए। एक दिन एक सरकारी मुलाजिम की वफ़ात हुई। जब लोग उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान गए तो फ़िरौन ने उनसे टैक्स वसूल करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसकी खबर बादशाह तक पहुंचा दी और बादशाह ने उसे दरबार में बुला लिया। बादशाह ने उसे टैक्स लेने की वजह पूछी तो फ़िरौन ने जवाब दिया कि मैं आपको इन तमाम बातों का जवाब देना चाहता था और आप तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मेरे पास आप तक पहुंचने का कोई ज़रिया नहीं था। इसलिए मैंने ये काम शुरू किया ताकि मैं गिरफ़्तार होकर आप तक पहुंच सकूं। फिर उसने बादशाह को बताया कि लोग आपके नीचे अपनी मर्ज़ी से टैक्स ले रहे हैं और आपको इन तमाम बातों की कोई खबर नहीं है। बादशाह उसकी तमाम बातों से बहुत मुतासर हुआ और उसे अपने दरबार में एक बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। फ़िरौन ने अपने ओहदे पर बहुत ज़्यादा तरक्की की और शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बादशाह मिस्र की वफ़ात के बाद लोगों ने उसे मिस्र का बादशाह बना दिया। फिर उसने गलत काम शुरू कर दिए। खुद को नाउज़ बिल्लाह खुदा मानकर लोगों से सजदे करवाने लगा। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि एक आग बैतुल मक़दस से निकली और उसने तमाम किब्तियों के घरों को जला दिया, मगर बनी इसराइल इस आग से महफूज रहा। दहशत के आलम में जब वो बेदार हुआ तो उसने अपने तमाम कहानियों और नजूमियों को बुलाकर ख्वाब के बारे में बताया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो उसने फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। सिपाहियों ने हर तरफ कत्लो गारत शुरू कर दी और सैकड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। बाद में कुछ किब्ती सरदारों ने उसे कहा कि अगर ऐसे ही बच्चों को कत्ल करना जारी रहा तो हमें खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, फिर हमारे घटिया काम कौन करेगा। इसके बाद फ़िरौन ने 1 साल के लिए बच्चों को कत्ल करना बंद कर दिया। उन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थीं। अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा करम किया कि उनका हमल ज़ाहिर नहीं होने दिया। इस वजह से आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आईं। दिन गुजरते गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन करीब आ गया। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको जन्म दिया। नजूमियों ने फ़िरौन को बता दिया कि उस बच्चे की पैदाइश हो चुकी है। फ़िरौन ने एक बार फिर कत्लो गारत शुरू कर दी। 3 माह तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने आपको महफूज रखा और फिर आप अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया
یہ حکم ان کے دل میں خیال کے طور پر آیا، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو حکم دیا کہ دریائے نیل کے کنارے پر چلتی رہیں اور دیکھیں کہ تابوت کہاں تک جاتا ہے۔ وہ تابوت بادشاہ کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ محل کے تالاب میں اس وقت فرعون کی بیوی حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام بیٹھی تھیں۔ ان کی اس تابوت پر نظر پڑی۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرعون تو ایک بہت بڑا کافر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے تھا؟ اور وہ اللہ کو بھی مانتی تھی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ سب آپ ویڈیو کے اگلے حصے میں جانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس تابوت کو کھولا اور اس میں بچے کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ دوستو، فرعون کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ پوری عمر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے بچے کو دیکھ کر سوچا کہ یہ بڑا ہو کر ہمارا بیٹا بن جائے گا اور ہم اس کی پرورش کریں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب ہے پانی سے نکالا گیا۔ فرعون کو شک تھا کہ کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو جو میری سلطنت کو ختم کر دے، لیکن حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد محل میں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بی بی آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو بہت پاک صاف ہے اور وہ موسیٰ کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ بی بی آسیہ علیہ السلام اس بات پر مان گئی اور اس عورت کو لانے کا حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ سے جدا نہ ہونا پڑا اور وہ فرعون کے محل میں ہی جوان ہوئے۔ لیکن یہ سب بدل گیا جب ایک دن بنی اسرائیل کے ایک شخص کی مصر کے ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہوئی تو بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرنا چاہی تو غلطی سے ان کے ہاتھوں سے مصر کا شخص مارا گیا، جس کے لیے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی کہ اے اللہ، میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھا۔ فرعون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے ہی خلاف تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ جب حالات سازگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دین کی دعوت لے کر فرعون کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے تو اس کے ساتھ نجومی اور کہانی بھی موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ سانپ بن گیا، جسے دیکھ کر فرعون کے پاس ساتھ جو نجومی اور کہانی تھے وہ سب حیران ہو گئے اور انہوں نے موسیٰ کے دین کو دل میں تسلیم کر لیا۔ لیکن فرعون جو کہ مغرور تھا وہ اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کی بیوی بی بی آسیہ علیہ السلام جو ادھر موجود تھیں، انہوں نے فوراً دین موسیٰ تسلیم کر لیا، لیکن اس بات کو انہوں نے راز میں رکھا اور چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی۔ یہی وقت تھا جب آسیہ علیہ السلام نے ایمان قبول کیا۔ ایک دن فرعون کو اس کا پتہ چل گیا تو فرعون نے اسے ڈرایا اور دھمکایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، لیکن بی بی آسیہ علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہی۔ پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بی بی آسیہ علیہ السلام کو ریگستان کے تپتے صحرا پر لٹایا جائے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام اپنی باتوں پر ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہ چھوڑا۔ پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آسیہ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ آسیہ علیہ السلام کو لٹایا گیا اور ایک بہت بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا دیا گیا۔ پتھر گرانے سے پہلے بی بی آسیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پردہ ہٹا دیا۔ آپ نے جنت میں اپنا محل دیکھا، پھر پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ لے کر رات کے وقت مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون بھی اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے تک پہنچ گئے۔ جب پیچھے سے آتے ہوئے انہوں نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس مصیبت سے چھٹکارا پا لیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا دریائے نیل پر مارا تو دریا کے بیچوں بیچ ایک خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ اس خشک راستے سے ایک محفوظ مقام تک پہنچ گئے۔ پھر جب فرعون کا لشکر اس خشک راستے کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھر رواں دواں ہو گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں غرق ہو گئے۔ بعد میں فرعون کی لاش کو سمندر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں غرق ہو رہا تھا تو وہ ایمان قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا، کیونکہ جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کچھ دنوں بعد ایک مصری نے دریا کے کنارے فرعون کی لاش کو دیکھ کر پہچان لیا اور اس نے اس کی لاش کو محل تک پہنچا دیا۔ محل کے درباریوں نے اس کی لاش کو مسالے لگا کر تابوت میں رکھ کر حنوط کر دیا، لیکن اس وقت ان سے ایک بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ فرعون کے جسم پر نمکیات کی ایک تہ جمی تھی، انہوں نے اسے صاف نہ کیا۔ دن گزرتے گئے، سینکڑوں انقلاب آئے، طوفانوں، ہواؤں، مٹی کے گرد سے فرعون کی لاش اور اس کے محلات سب کچھ زمین میں دب گیا۔ 1871 میں مصر کے ایک معمولی چور جس کا نام احمد عبد الرسول تھا، اس کو فرعون کی لاش اور محلات کے خفیہ راستے مل گئے۔ اسے وہاں سے کافی سونا ملا جسے وہ نکال کر بیچتا تھا اور پیسے کماتا تھا، لیکن ایک دن وہ وہاں کھدائی کر رہا تھا جب وہاں قریبی علاقوں میں لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر جس راستے میں وہ کھدائی کر رہا تھا اس میں مزید کھدائی کی گئی اور آخرکار فرعون کی لاش مل گئی۔ لاش پہ ریسرچ کی گئی، ایک ہی لاش تھی جس کے جسم پر نمکیات کی تہ جمی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لاش فرعون کی ہی ہے۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ ممی کو خراب ہونے سے بچائیں۔ فرانس حکومت نے ممی پر مزید تحقیقات کیں اور پتہ چلا کہ یہ واقع ہی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اس لاش پر سمندری نمکیات کے ذرات ابھی بھی موجود تھے۔ فرانس میں تحقیق کرنے والے ایک ڈاکٹر موریس تھے، وہ مزید تحقیقات کے لیے مصر آ گئے۔ مصر میں ایک مسلم سائنسدان نے انہیں قرآن پاک کی سورہ یونس میں آیت نمبر 90 سے 91 تک کا ترجمہ سنایا، جس میں فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔ ترجمہ سن کر ڈاکٹر مورس بہت حیران ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ فرعون کی ممی آج بھی مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں نیشنل میوزیم آف ایجپشین میں موجود ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر فرعون کو کس قدر سخت عذاب آیا اور اس کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔